دنیا بھر میں محروم انسان اپنی ناآسودگی، نارسائی اور بے بسی کے ساتھ جبر کے الاؤ میں جلتے رہتے ہیں۔ اگر اپنا ذہنی توازن برقرار نہ رکھ سکیں تو شکورہ بن جاتے ہیں۔ چاند بلند ہو کر چمک رہا تھا۔ آدھے چمکتے چاند کی روشنی میں اب جھاڑیوں کے درمیان میں ہوا کے جھونکوں سے سرسراتی جھاڑیاں اور پہاڑوں کی ڈھلوانیں روشن ہو چکی تھیں۔ جوہر کے 3 کناروں پر پہاڑیوں کے نیچے روشنی مدھم تھی۔ جوہر کے پانی میں اب ارتعاش نمایاں تھا اور اس تموج سے لہروں پر چاندنی چمک جاتی تھی۔ شکورہ پھر اونگ رہا تھا۔ یہ المیہ صرف شکورے کا نہیں، میری سوچ کا رخ بدلا۔ یہ دنیا کے ان تمام ممالک کا المیہ ہے جسے بڑی طاقتیں تیسری دنیا کہتی ہیں۔ میری نگاہیں جھاڑیوں والے اجاڑ میدان کی سمت گئیں۔ شکورہ اس قدر خاموش تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا وہ کسی مویشی کی طرح بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو۔ ہم دنیا میں ایسے خطۂ زمین پر رہ رہے ہیں جہاں اکثریت کی زندگی مویشیوں سے بھی بدتر ہے۔ میں نے شکورے کی طرف دیکھا۔ یہاں کے اہل اقتدار و اختیار کہتے ہیں کہ ملک ترقی یافتہ نہیں، ترقی پذیر ہے۔ کیا بڑے بڑے شہروں میں اونچی اونچی عمارتیں بنا کر، بڑی بڑی سڑکیں بچھا کر، شہروں کے مضافات میں انڈسٹریل اسٹیٹس قائم کر کے، شہروں میں کالج، یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے اسپتال بنا کر، سڑکوں پر بے شمار کاریں لا کر، یہ ملک ترقی پذیر ہو چکا ہے؟ ملک کی 80% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ ایسے دیہات کثرت سے ہیں جہاں زندگی کی کوئی سہولت میسر نہیں، جہاں بجلی نہیں، پینے کا صاف پانی نہیں، تعلیم کی سہولتیں نہیں، طبی سہولتوں کا تصور تو موجود ہی نہیں، جہاں جاہلانہ رویے کوبرے کی طرح سر اٹھائے ہر سمت نظر آتے ہیں۔ کیا یہی ترقی پذیری ہے؟ شکورہ واقعی سو رہا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ توازن کھو کر گر نہ جائے۔ ہمارے دیہاتیوں کے لیے تفریح کے ذرائع محدود ہیں۔ بیساکھی کے میلے، بیساکھی کے کھیل میلے، صدیوں سے یہی تفریح ہمارے دیہاتیوں کو میسر ہے۔ یا شادیوں پر عورتوں کے جھرمٹ میں لڑکیاں ناچ لیتی ہیں اور مردوں میں بچوں اور بچیوں کی موجودگی کے باوجود بھانٹ عامیانہ جگتیں کر کے باراتیوں کو ہنساتے ہیں۔ مجھے شیدا کی وہ جگت یاد آئی جو اس نے ریتلے میدان میں اسکول کے لڑکے سے کی تھی۔ یقیناً اس سے ملتی جلتی کوئی جگت اس نے کسی بھانڈ سے سنی ہوگی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ شکورے کی آواز پر میں اپنے خیالوں سے نکلا۔ گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بجنے میں 7 منٹ باقی تھے۔ میں 2 بجے کی خبریں سننا بھول گیا تھا۔ خبروں میں 7 منٹ باقی ہیں شکورے، میں نے کہا۔ شکورے نے تھوڑی سی نیند کے بعد جمائی لی اور خمار آلود آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ ریڈوا تو لگا، اس نے کہا۔ ساز بج رہا ہوگا اور تو پھر ڈر جائے گا کہ جگہ ڈاڈی ہے، میں نے کہا۔ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ شکورے نے کہا۔ جنوں سے، بھوتوں سے اور چڑیلوں سے؟ شکورے نے جھرجھری لی۔ نہیں، میں نے کہا، مجھے تو کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا۔ جونکوں سے تو ڈرتا ہے اور جنوں سے نہیں۔ شکورے کے چہرے پر کھنچاؤ نمودار ہوا۔ جونکیں بھی تو چڑیلیں ہی ہوتی ہیں شکورے، میں نے کہا، چمٹ کر خون پیتی ہیں۔ شکورے کے چہرے کا کھنچاؤ کم ہو گیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آئی۔ اب تو ٹائم بتائیں گے؟ شکورے نے ہتھیلی ہونٹوں پر رکھ کر پھر جمائی لی۔ بڑی دیر ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے ریڈیو آن کیا، واشنگٹن ڈی سی ٹیون کیا۔ وہاں سے سازینہ بج رہا تھا۔ پھر خبروں کا اعلان ہوا۔ نیوز ان اسپیشل انگلش۔ شکورے، میں نے کہا، مجھے خبریں سن لینے دینا، شور نہ مچانا۔ بھاری بھرکم آواز والے نیوز کاسٹر نے دھیمے لہجے اور زیادہ سمجھ میں آنے والے انداز میں خبریں شروع کی۔ اس نے پہلے اقوام متحدہ کی خبر سنائی، پھر امریکی سینٹ کی، پھر اسکائی لیب کی خبر شروع ہوئی۔ اسکائی لیب کے الفاظ سن کر شکورہ چونکا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شکورہ جھٹکے سے اٹھا اور اکڑوں بیٹھ گیا۔ نیوز کاسٹر نے بتایا کہ اسکائی لیب زیادہ سے زیادہ 90 منٹ کے اندر زمین پر گر جائے گی۔
ناسا اس معاملے میں بڑی ذمہ داری سے کام لے رہا ہے۔ اسکائی لیب، کیا کہا اس نے؟ شکورہ چیخا اور میرا دھیان خبروں سے ہٹ گیا۔ وہ کیا بتا رہا ہے؟ کتنی دیر ہے گرنے میں؟ گرنے والی تو نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا لیا۔ کچھ بول بھی، کیا خبر ہے؟ نیوز کاسٹر نے شاید طول بلد اور عرض بلد سے متعلق کوئی معلومات بتائی تھی جو میں شکورے کے شور میں سن نہ سکا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ کیا خبر دی ہے؟ کچھ بک بھی؟ شکورے کی آواز میں غصہ ابھرا۔ وہ جب بھی چیختا تھا تو اس کی آواز آندھی کے تھپیڑوں کی طرح ہو جاتی تھی۔ شکورے، میں نے بلند آواز میں کہا، کیا ہو جاتا ہے تجھے؟ سب سے اہم خبر تو نے سننے ہی نہیں دی۔ بتایا کیا ہے اس نے؟ شکورے نے غصے میں شاید میری بات ہی نہیں سنی تھی۔ کچھ بتا بھی، وہ چیخ رہا تھا۔ اسکائی لیب اگلے 90 منٹ یعنی 1.5 گھنٹے میں زمین پر گرے گی، اور اس سے پہلے بھی گر سکتی ہے، میں نے کہا۔ شکورہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گھوم سا گیا۔ کہاں گرے گی یہ تو نے سننے ہی نہیں دیا، میں نے کہا۔ شکورے نے شاید پھر میری بات نہ سنی۔ کس طرف سے آئے گی اس کے لیب؟ اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا تو سیدھا جوہڑ کے کنارے کیچڑ میں جا گرے گا۔ وہ پھر آسمان کو دیکھتے ہوئے گھوما۔ اس کے چھتے بھی کندھوں پر ہوا کے جھونکوں میں لہراتے ہوئے گھومے۔ بیٹھ جا شکورے، میں نے کہا۔ اسکائی لیب کس طرف جائے گی یہ خبر تو نے مجھے سننے ہی نہیں دی۔ جائے گی کہاں بے وقوف؟ شکورے نے بنی کی طرف دیکھا۔ یہیں گرے گی، کہیں اور بھی گر سکتی ہے، میں نے پہلی بار بے دردی سے کہا۔ شکورہ تیزی سے میری طرف مڑا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئی، آنکھیں کھل کر بڑی بڑی سی دکھنے لگی۔ پک پک نہ کر، وہ غصے میں چیخا۔ کشف ہوا ہے مجھے، پیر مراد شاہ نے۔ شکورے نے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہونٹوں سے لگایا، چوما اور پھر انگلی اور انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگایا۔ پیر جی نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اسکیلیب کھوڑ کی اس بنی میں گرے گی۔ کیا وہ جھوٹے ہیں؟ توبہ توبہ، پیر مراد شاہ جی، توبہ کر توبہ۔ شکورے نے دونوں ہاتھوں کی پہلی انگلیوں اور انگوٹھوں سے اپنے کانوں کی لوؤں کو پکڑا۔ توبہ، استغفار، توبہ، ایسا سوچ بھی مت۔ میں خاموش رہا۔ شکورہ ایک بار پھر جوہڑ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ چٹان کا سخت ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن اس وقت مجھے چٹان کچھ زیادہ ہی سخت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے مجھے کولے کی ہڈی میں دھیما دھیما سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ ہڈیوں سے جڑے عضلات میں اینٹھن سی تھی اور بیرونی جلد بے حس ہو چکی تھی۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ اگر آتے ہوئے میں کرسیوں پر پڑی 2 گدیاں لے آتا تو اس تکلیف سے شکورہ بھی بچ جاتا۔ میں نے شکورے کی طرف دیکھا۔ وہ مزے سے بیٹھا تھا، میری طرح بار بار پہلو نہیں بدل رہا تھا۔ سارا دن دکان پر نہائی کے سامنے لکڑی کی چوکی پر بیٹھنے والے شکورے کو شاید چٹان کی سختی کا احساس بھی نہیں تھا۔ شکورے کے پاس چادر تو تھی، لیکن مجھے چادر مانگنا اچھا نہ لگا۔ محرومی کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر پہلے والی سوچ پھر میرے ذہن میں ابھری۔ ہر انسان کو، چاہے وہ غریب کے گھر جنم لے یا امیر کے، کسی نہ کسی روپ میں محرومی اپنی تلخی کا احساس دلا ہی دیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امیروں کی محرومی اگر مادی ہو تو بہت جلد دور ہو جاتی ہے، لیکن غریبوں میں محرومی ان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، لڑکپن میں داخل ہوتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، پھر ادھیڑ پنے سے گزرتی ہے اور بالآخر محرومی بوڑھی ہو جاتی ہے، لیکن کسی تصوراتی ہمزاد کی طرح انسان سے خود کو ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہونے دیتی، زندگی کے راستے پر اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی غریب محنت اور ذہانت سے یا کسی ہتھ کنڈے سے اہل ثروت کے حلقے میں داخل ہو بھی جاتا ہے تو وہ غریب طبقے سے جدا ہو جاتا ہے۔ محنت اور ذہانت کے لیے کبھی کسی کو سازگار حالات ملتے نہیں دیکھے، لیکن ایسے کئی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو مذموم ہتھ کنڈوں سے امیروں کے حلقے میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے محرومی کا دکھ زندگی بھر ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ الاؤ جلتا رہتا ہے۔
شکورہ اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ تو اپنے جبلی تقاضوں کا اس قدر اسیر ہے کہ شیدہ کی موت کے 20 دن بعد ہی وہ زکو پھرکی کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کا شعور تاریکیوں میں روپوش ہے۔ وہ جہلیت کی گہرائیوں سے کبھی نکل ہی نہیں پایا۔ اس دنیا میں انسانوں کے روپوش معاشروں میں نہ جانے کتنے شکورے ہوں گے۔ میں نے شکورے کی سمت دیکھا۔ وہ بے چینی سے آسمان پر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کتنے شکورے ہوں گے جو محرومی کے زخم کھا کر جی رہے ہوں گے۔ یہ زخم جو کسی مرہم سے مندمل نہیں ہوا کرتے۔ حاصل کا سکھ ان دکھوں کے زخموں کو بھر تو دیتا ہے، لیکن داغ اندمال زندگی بھر اپنا احساس دلاتا رہتا ہوگا۔ شکورے نے پہلو بدل کر میری طرف دیکھا۔ کتنا لوہا ہوگا اسکیلیب میں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بہت ہوگا، میں نے جواب دیا۔ 1000 من ہوگا، اس نے کہا۔ ہاں، اتنا تو ہوگا۔ میرے اس جواب پر شکورے کی آنکھیں چمکی۔ کروڑوں روپے کا ہوگا، اس نے خوشی سے کہا۔ یار، بہت پھیرے لگیں گے۔ مجھے شدت سے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب شکورے کو اسکائی لیب کہیں اور گر جانے کی خبر ملے گی تو اس کا رد عمل بہت خطرناک اور شدید ہوگا۔ اس کے دل میں دبی ہوئی خواہشات اس کی نہائی کے پاس دھری انگیٹھی کی طرح اس کے دل میں محرومی کے دہکتے ہوئے کوئلے جلیں گے، اور صدمے کے بعد تو وہ شاید اپنے وجود ہی کو دہکتے کوئلوں پر اس لوہے کی طرح محسوس کرے گا جن سے وہ سنگل اور زنجیریں بناتا ہے۔ منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ غالب کے اس مصرعے کا مفہوم مجھے کھلی آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ جبلتوں کی اسیری جب انسان کے ذہن میں کنڈلی مار کر بیٹھ جاتی ہے تو اس سے آزاد ہونا اس دنیا کے مشکل ترین اعمال میں سے ایک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میری گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ کب گرے گی اسکیلیب؟ شکورہ بے چین تھا۔ بتایا تو ہے کہ 1 گھنٹے 30 منٹ کے اندر گر جائے گی، میں نے کہا۔ صبح ہو جائے گی؟ شکورے کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں، ہو تو جائے گی، میں نے کہا۔ شکورہ بار بار آسمان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس بات پر سکون محسوس ہو رہا تھا کہ شکورے کے ذہن میں نادرے کی کھوتا ریڑھی سے متعلق یہ بات موجود نہیں تھی کہ وہ صبح صبح سبزی لینے سے پیال جایا کرتا ہے، ورنہ وہ میرے لیے ایک اور مصیبت کا راستہ کھول دیتا کہ ابھی لے کر آؤ۔ لوہے کی کیا قیمت ہے بازار میں؟ شکورے نے پوچھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہے شکورے، میں نے جواب دیا۔ کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں میں نے۔ کروڑوں روپے کا ہوگا لوہا اسکیلیب میں۔ شکورے کے ہر لفظ میں بے چینی تھی۔ کیا کرے گا تو اتنی دولت کا؟ میرے اس سوال پر شکورے کے پورے بدن نے جھٹکا کھایا۔ اسکیلیب میری ہوگی، وہ تشویشناک لہجے میں بولا۔ میں نے کب کہا کہ تیری نہیں ہوگی؟ میں نے کہا، اور شکورے کے ذہن میں ابھرنے والا شک مٹ سا گیا۔ اس کے چہرے پر سکون سا نمودار ہوا۔ کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ اس نے پورا بدن گھمایا اور میری سمت دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کا تاثر بہت صاف تھا۔ زندگی بن جائے گی میری، وہ مسکرایا۔ کچھ تو سوچ رکھا ہوگا تو نے، میں نے کہا۔ سب سے پہلے تو، شکورے کی آواز میں خوشی کا تاثر بھرپور تھا، میں راولپنڈی جا کر لوہے کے سوداگر سے ملوں گا، اسے اپنے ساتھ لاؤں گا اور کروڑوں روپے کا لوہا بیچوں گا۔ پر یار، میں اتنے روپے رکھوں گا کہاں؟ بینک میں نے جواب دیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شکورے نے پوچھا، اور اسے جواب دینے کے لیے مجھے یہ سوال مشکل ترین محسوس ہوا۔ بینک ایک کمپنی ہوتی ہے، میں نے شکورے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کمپنی کے لفظ سے وہ مانوس تھا۔ لوگ اپنا روپیہ بینک میں رکھتے ہیں اور جب ضرورت محسوس ہوتی ہے نکلوا لیتے ہیں۔ تمام کروڑ پتی لوگ بینک ہی میں روپے رکھتے ہیں۔ پر یار، شکورے نے پوچھا، وہ میرا روپیہ کھا تو نہیں جائیں گے؟ نہیں شکورے، میں نے کہا، جو بڑے بینک ہوتے ہیں وہ حساب صاف رکھتے ہیں۔ چھوٹوں کے پاس تو میں نے جانا ہی نہیں، شکورے نے کہا۔ جب میرے پاس کروڑوں روپے ہوں گے تو میں پہلے راولپنڈی میں زمین خرید کر سنگلوں
اور زنجیروں کا کارخانہ لگاؤں گا، بہت سے کاریگر رکھوں گا۔ میرے کارخانے میں ہر روز 100 سنگل اور 200 زنجیریں بنیں گی، اور کارخانے کے ساتھ ایک بنگلہ بناؤں گا۔ وہ کس لیے شکورے؟ میں نے پوچھا اور شکورے کی آنکھیں چمکی۔ تیرے لیے، شکورے نے فوراً کہا۔ تو میرا سچا یار ہے، تو ہی میرے کارخانے کا ایجنٹ ہوگا۔ ایجنٹ تو کمپنی کے ہوتے ہیں شکورے، میں نے کہا، جیسے یہاں ہیں نارتھ فیلڈ ایجنٹ، ساؤتھ فیلڈ ایجنٹ۔ کارخانوں کے تو جنرل مینیجر ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں وہی جرنیل، شکورے نے کہا۔ جرنیل تو فوج میں ہوتے ہیں شکورے، میں نے کہا، جنرل مینیجر۔ شکورے کو غصہ آ گیا۔ پڑھ لکھ کر کیا سمجھنے لگا ہے تو اپنے آپ کو؟ وہ غصے سے بولا۔ میں تجھے خوشخبری سنا رہا ہوں اور تو؟ دیکھ شکورے، میں نے کہا، تو کارخانے کا مالک ہوگا، تجھے سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، شکورے کا غصہ فوراً اتر گیا۔ تو میرے کارخانے کا جرنیل ہوگا، میں تجھے 350 روپے تنخواہ دوں گا۔ صرف 350 روپے شکورے، میں نے کہا، اتنی تنخواہ تو تجھ سے کارخانے کا چوکیدار بھی نہ لے گا۔ اس کی ماں، شکورے نے تصوراتی چوکیدار کو گالی دی، پھر میری طرف دیکھا۔ تو بہت لالچی ہے۔ اچھا چل 25 روپے اور، 1 پیسہ اور نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تو جو بھی دے گا میں لے لوں گا۔ شکورے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے بڑے فخر سے سر ادھر ادھر گھمایا، پھر میری طرف دیکھا۔ 4 حویلیاں بنواؤں گا کھوڑ گاؤں میں، زمین خرید کر، شکورے نے خوش ہو کر کہا۔ ملکانی کی حویلی سے میری ہر حویلی بڑی ہوگی، اور ہر حویلی میں 2 جیپیں ہوں گی۔ 4 حویلیاں کیوں شکورے؟ میں نے پوچھا۔ ہر حویلی میں میری ایک بیوی ہوگی۔ شکورے کی وحشت زدہ آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ 4 شادیاں کرے گا تو؟ میں نے کہا۔ ہاں، شکورے نے کہا، مرد ہوں، مسلمان ہوں، شرع میں جائز ہیں 4 شادیاں۔ میری ایک بیوی، شکورے نے کہکہا لگایا، گوری چٹی میم ہوگی۔ مجھے شکورے کی اس دبی ہوئی خواہش پر واقعی حیرت ہوئی۔ شاید اس نے کالونی کے انگریز افسروں کی بیوی کو کئی بار دیکھا ہوگا، شاید اس نے جولیا کو دیکھا ہوگا، کیونکہ وہی ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ باقی 3 انگریز عورتوں میں سے 2 ادھیڑ عمر کی معمولی قد و خال والی عورتیں تھیں۔ ایک اس قدر بوڑھی تھی کہ آئینے میں اپنے چہرے کی جھریاں بھی نہ گن پاتی ہوگی۔ شکورے، میں نے کہا، تو ان پڑھ ہے، میم تجھ سے کیوں شادی کرے گی؟ پیسہ، دولت، شکورے نے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی سے انگوٹھا ملا کر اسے اوپر کی سمت جھٹکا، جیسے سکہ اچھال رہا ہو۔ بے وقوف، میرے پاس دولت ہوگی، 1 کیا 1000 میمیں مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، پر میں، شکورے نے آسمان کی طرف دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا، میں مسلمان ہوں، پہلے اسے کلمہ پڑھواؤں گا، پھر نکاح کروں گا۔ اور دوسری؟ میں نے پوچھا۔ دوسری بھی گوری چٹی ہوگی، شکورے نے کہا، اس کے گال انار کے دانوں جیسے سرخ ہوں گے، پٹھانی ہوگی وہ۔ میں نے بمشکل ہنسی روکی۔ شکورہ خوشی سے چہرے کو اوپر نیچے ہلا رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر کھنچاؤ نمودار ہوا۔ پٹھانی سے شادی کا سدا میں خود دینے جاؤں گا نثار خانے کو۔ شکورے نے اپنے پڑوسی کا ذکر نفرت آمیز لہجے میں کیا۔ خود جاؤں گا سدا دینے، آپ جا کر بلاؤں گا اسے پٹھانی سے شادی میں۔ پرسوں میں نے دلے کی گائے کے لیے سنگلی بنانی شروع ہی کی تھی کہ حرامی مجھے پشتو میں گالی دے کر بھاگ گیا تھا۔ پر شکورے، میں نے کہا، میم انگریزی بولے گی، پٹھانی پشتو، تو باتیں کیسے کرے گا؟ بے وقوف، شکورے نے بلند آواز میں کہا، ہاں بے وقوف ہے تو۔ او ہاں، شادی میں باتوں کا کیا کام؟ مجھے ایک بار پھر احساس ہوا کہ شیدہ کی موت کے بعد شکورہ اپنے جبلی تقاضوں کا بری طرح اسیر ہو چکا ہے۔ اس کے گنوار ذہن میں اب شادی کا مطلب صرف جنسی تسکین ہے۔ وہ عورت اور مرد کے معاشرتی رشتے کو بھول چکا ہے اور دونوں کے درمیان کسی عرفہ تعلق سے قطعی طور پر ناآشنا ہے۔
اور تیسری بیوی؟ میں نے پوچھا۔ ساملی ہوگی، شکورہ مسکرایا۔ زکو پھرکی جیسی؟ میں نے کہا، اور شکورے کی وحشت زدہ آنکھوں میں غصہ نمودار ہوا۔ بکواس نہ کر، اس نے غصے سے کہا۔ گولی مار زکو پھرکی کو، میری بیویاں پاک دامن ہوں گی۔ خبردار جو میری بیویوں کا مقابلہ زکو سے کیا، وہ کتی تو چاؤں چاؤں کرتے ہوئے میرا مغز خراب کر دیتی ہے۔ میں تو اپنی بیویوں پر کسی کی نظر بھی نہ پڑنے دوں گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مسلمان ہوں میں، پردہ کراؤں گا۔ لیکن شکورے، میں نے کہا، گاؤں کی سب عورتیں مسلمان ہیں، ان میں سے تو کوئی پردہ نہیں کرتی۔ کبھی دیکھا ہے کسی ملکانی کو؟ شکورے نے ملکانی کے لفظ پر زور دے کر کہا۔ جیپ میں بھی برقع پہن کر بیٹھتی ہیں۔ پر شکورے، میں نے کہا، میم تو برقعے کی عادی نہیں ہوگی، وہ تو برقع نہیں پہنے گی، وہ تو گاؤں کی گلیوں میں گھومتی پھرے گی۔ ٹانگیں نہ توڑ دوں گا اس کی، شکورے نے غصے سے کہا۔ نکلے تو حویلی سے باہر۔ اور چوتھی؟ میں نے کہا۔ شکورہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بنی کی طرف، اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کالی ہوگی۔ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ کالی؟ میں نے تیزی سے کہا۔ ہاں، کالی۔ شکورے نے بھی تیزی سے کہا۔ وہ ہے نا خادمہ توتڑی والا؟ کون؟ استاد خادم حسین؟ میں نے کہا۔ ہاں، وہی۔ شکورے نے سر پھر اوپر نیچے ہلایا۔ استاد توتڑی والے نے ایک دن لیلا مجنوں کا قصہ سنایا تھا۔ شکورے، میں نے ٹوکا۔ لیلا نہیں، لیلا۔ لیلا تو لاہور کی طرف دمبے کو کہتے ہیں۔ ہاں، او، معشوق بھی دمبا ہی ہوتی ہے۔ شکورے کی اس بات پر میں ہنسی روک نہ پایا۔ خلاف توقع شکورہ بھی ہنسنے لگا۔ استاد نے بتایا تھا، شکورے نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیلا کالی تھی اور مجنوں سردار تھا۔ لیلا کا حسن دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ استاد نے کہا تھا کہ مجنوں لیلا کے غم میں سوکھ کر کیکر کا درخت بن گیا تھا۔ کالی کا اپنا روپ ہوتا ہے بے وقوف۔ شکورے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کالی لڑکیاں خوبصورت نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، لاہور میں نے ایک دبلی پتلی کالی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے چہرے پر نظریں ٹھہر گئی تھیں۔ بس میں اسی سے شادی کروں گا، شکورے نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ میں تجھے کرایہ دوں گا، تو لاہور جا کر اس کے باپ سے میرے لیے رشتہ مانگنا۔ لیکن شکورے، مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ میں نے کہا، میں نے تو اسے ایک بڑے بازار میں دیکھا تھا، جہاں بڑی بڑی کاروں پر لڑکیاں آ کر خریداری کرتی ہیں۔ دفع کر، شکورے نے فوراً کہا۔ بازار میں پھرنے والی سے میں شادی نہیں کروں گا۔ کوئی فکر نہیں، فتح جنگ سے پنڈی کھیپتا کسی نہ کسی گاؤں میں مجھے کالی ملکانی مل ہی جائے گی۔ کالی سے شادی تو میں ضرور کروں گا۔ گوریوں سے جب تنگ آ جاؤں گا، سانولی سے بھی آوازار ہو جاؤں گا، تو کیا کروں گا؟ ایک بیوی تو کالی ہونی چاہیے۔ کالی کا اپنا روپ ہوتا ہے۔ شکورہ کچھ دیر کے لیے رکا، لیکن اس کے دل میں جو طوفان اٹھ چکا تھا، اس کو روکنا اب اس کے بس میں بھی نہ تھا۔ میں اپنی ہر بیوی کے پاس ایک ہفتے رہا کروں گا۔ شکورے کے چہرے پر جوش سا تھا۔ جب ایک خابن ہو جائے گی تو 3 بیویوں کے پاس 10 دن رہوں گا۔ جب 2 حاملہ ہو جائیں گی تو 2 کے پاس 15 دن رہوں گا، اور جب 3 خابن ہو جائیں گی تو چوتھی کے پاس پورا مہینہ رہوں گا۔ مولوی جی نے ایک بار جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس لیے اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اگر چاروں ایک ساتھ حاملہ ہو گئیں تو؟ میں نے پوچھا۔ شکورے نے سوچتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ راول پنڈی میں بنگلہ ہوگا اور پھرکیاں بھی؟ شکورے نے مجھے آنکھ ماری۔ یہ تو زیادتی ہے شکورے، میں نے کہا۔ بیویاں تو پاک دامن ہوں، اور تو؟ شکورے نے جوہر کے پانی کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر جوہر کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا آگے جھکا۔ او بے وقوف، مرد کو سب معافی ہوتی ہے۔ شکورے نے سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ مولوی جی نے ایک جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مردوں کے لیے بنائی ہے۔ مرد خوش اور مضبوط رہیں گے
تو 3 کی حفاظت کریں گے۔ عورتوں کا کیا ہے؟ وہ تو مردوں کی کھیتیاں ہیں، جتنی زیادہ کھیتیاں ہوں گی اتنا ہی حل چلے گا۔ آئی بات تیری سمجھ میں بے وقوف؟ میں مرد ہوں، تیری طرح خسرا نہیں ہوں کہ ساری جوانی گزار کے اب شادی کی ہے، اور وہ بھی ایک خسرا زنانہ۔ شکورہ مجھے بے عزت کرنا شاید اپنا حق سمجھتا تھا، اور میں بھی اس کے اس استحقاق کو لاشعوری طور پر تسلیم کرتا تھا۔ مجھے کوئی توہین محسوس نہ ہوئی، مجھے اس کی کسی بات پر غصہ آتا ہی نہیں تھا، شاید اس لیے کہ مجھے اس کی ذہنی حالت کا اندازہ تھا۔ وہ جو ہیں اپنے پیر مراد شاہ، شکورے نے کہا، 7 بیویاں ہیں ان کی، پھر بھی دربار میں آنے والی جوان لڑکیوں کے چہرے غور سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی پسند آ گئی تو 8واں نکاح کر لیں گے۔ وہ مرد ہیں، میں بھی مرد ہوں، تو بس ایک ہی عورت کے ساتھ جی لینا خسرے۔ تو نے بھی تو شیدہ کے ساتھ 2 سال گزارے تھے، میں نے کہا، جیتی ہوتی تو اب بھی تو اسی کے ساتھ ہوتا۔ شکورے کے پورے بدن نے جھٹکا کھایا، اس نے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی سی ظاہر ہوئی۔ شیدہ کی بات اور تھی، اس نے آہستہ سے کہا، پھر ایسی بات نہیں کروں گا، معاف کر دے، رب بھرجائی کو لمبی زندگی دے۔ ناراض ہو گیا ہے تو؟ نہیں شکورے، میں نے دھیمی آواز میں کہا، تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اچھا چھوڑ اس بات کو، یہ بتا کہ کارخانہ بھی لگ گیا، بیویاں بھی آ گئیں، ان کے لیے حویلیاں بھی بن گئی، جیپیں بھی آ گئیں، پھر کیا کرے گا تو؟ شکورے کے چہرے پر پھر سے شگفتگی سی آئی، پھر کھنچاؤ سا نمودار ہوا۔ کیا تو سچ کہتا ہے کہ کسی کا خون زہریلا نہیں ہوتا؟ اس نے تذبذب میں کہا۔ میرا یقین کر شکورے، میں نے کہا، کسی کا خون زہریلا نہیں ہوتا۔ میرے بچے ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ ضرور ہوں گے، میں نے جواب دیا۔ بس میں اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھاؤں گا، جہاں ماسٹر محمد جان جیسے لمبے کھچر نہیں ہوں گے۔ میں اپنے بچوں کو امریکہ بھیج دوں گا، وہ وہاں پر اسکیلیبیں بنائیں گے۔ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ شکورے، اپنے وقت پر ہی گرے گی اسکائی لیب، میں نے کہا۔ یہ تو بتا کہ تیری اور تمنا کیا ہے؟ میرے کھانے میں دال تو بالکل نہیں ہوگی، شکورے نے ناک سکوڑا۔ مجھے ہنسی آ گئی، شکورہ بھی ہنسا۔ شیر علی کے ہوٹل پر دوپہر کے وقت سبزی اور رات کو ہمیشہ ماش کی دال پکتی تھی۔ گوشت وہ کبھی کبھی ہی پکاتا تھا۔ جس دن گوشت پکتا تھا، شکورہ اس دن بھی دال ہی کھاتا تھا۔ وہ اپنی ساری بچت زکو پھرکی کو دے آتا تھا۔ گوشت کھانے سے تو بیماریاں لگ جاتی ہیں، میں نے کہا، دل کی بیماریاں۔ تو بے وقوف ہے، شکورے نے کہا، گوشت کھایا کر، تبھی تیری شادی دیر سے ہوئی ہے۔ گوشت کھایا کر، گوشت۔ میرے کھانے میں تو ہر روز آلو گوشت ہوا کرے گا، جسے میں نبو نچوڑ کر کھایا کروں گا، گرم روٹیوں کے ساتھ۔ میں نے ٹارچ چلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ چاند ہمارے سروں سے گزر کر مغرب کی سمت جا چکا تھا۔ شکورے، آلو گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے، میں نے کہا۔ کروڑ پتی لوگ تو ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ان کی بڑی بڑی میزوں پر بھنے ہوئے مرغے، بریانیاں، چینی اور یورپی کھانے اور کئی قسم کے پکوان ہوتے ہیں۔ ان کی میزوں پر تو بھنے ہوئے پورے دمبے پڑے ہوتے ہیں۔ میں سب چیزیں کھاؤں گا، شکورے نے منہ میں آیا ہوا لعاب نکلا۔ ایک شے بھی نہ چھوڑوں گا، پورا دمبا تو نہیں، 1-2 سیر تو کھا ہی جاؤں گا۔ تیرا پیٹ خراب ہو جائے گا، میں نے کہا۔ تو یہی چاہتا ہے کہ میں دال کے ساتھ سوکھیاں ٹھنڈیاں روٹیاں کھاتا رہوں، شکورے نے غصے سے کہا۔ کروڑ پتی بن کر میں کیوں نہ اچھے اچھے کھانے کھاؤں؟ بول، کیوں نہ کھاؤں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ تو نہ کھا، میں نے کہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کھانا ہمیشہ اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے پیٹ خراب نہ ہو۔ تھوڑا کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، شکورے نے کہا، میں تو 3 سیر گوشت بھی کھا جاؤں گا، تیری طرح چڑا نہیں ہوں میں۔ تیری اور خوراک کیا ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ میری ہر حویلی میں بھینس ہوگی، شکورے کے لہجے میں پھر شگفتگی آ گئی۔ ہر صبح میں رات کی باسی روٹی کے ساتھ مکھن کا پیڑا کھاؤں گا اور لسی کا پیالہ پیوں گا۔
کبھی کبھی انڈے پراٹھے کا ناشتہ چائے کے ساتھ بھی کیا کروں گا۔ نہیں، چائے کے ساتھ نہیں، دودھ پتی کے ساتھ۔ اور کچھ؟ میں نے پوچھا۔ دودھی کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، گڑ کے میٹھے چاول، کھیر، گری والا زردہ، برفی، جلیبیاں، ساری مٹھائیاں، ہر روز ایک تربوز، 4 خربوزے، 2 سیر آم، سیب، انگور، آلوچے، آلو بخارے، خرمانیاں، کھجوریں، انار، انجیریں، بادام، پستے، سارے پھل کھاؤں گا۔ شکورے، تیرا پیٹ واقعی خراب ہو جائے گا، میں نے کہا، کھٹے ڈکار آئیں گے تجھے۔ میں حکیم خدا بخش سے تمے کا چورن لے آؤں گا، شکورے نے کہا۔ بھینسیں ہوں گی میرے پاس، دہی پر سفید زیرہ ڈال کر کھا لوں گا۔